آپ کو انسیڈنٹ یاد ہوگا نواز شریف کے اوپر جو جوتے سے حملہ ہوا تھا، کیا وہ پی ٹی آئی کے کارکن نے کیا تھا؟ کیا کسی اور سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق تھا؟ نہیں جناب، وہ ٹی ایل پی کا ہی کارکن تھا۔ پھر خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی والا واقعہ، وہ بھی ٹی ایل پی نے کیا، اور انہوں نے مانا جمعے کے دن کے جناب 42,000 پولیس کے اہلکاروں کو آپ تعینات کر رہے ہیں۔ 42,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دی میتھ شو ود IK میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہم ویلاگ کر رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے ٹی ایل پی کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں اور پی ایم ایل این کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں پی ٹی آئی کے اوپر بات کروں گا کہ پی ٹی آئی نے جو کال دی کہ احتجاج کی اور ہڑتال کی۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور عمران خان صاحب نے جیل سے اپنی پارٹی کو کہا کہ سہیل افریدی صاحب کو حکم جاری کیا کہ کے پی کے میں آپ ٹی ایل پی کے حق میں ہڑتال کریں۔ تو کیا پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جب وہ اقتدار میں تھے تو کیا عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کسی بھی ایسے جتھے کو آنے نہیں دیں گے اور ہم آہنی ہاتھوں سے ان سے نپٹیں گے؟ اور فواد چودھری صاحب کی اگر بات کریں تو فواد چودھری صاحب کی اس وقت کی بھی اسٹیٹمنٹس لے لیں اور ابھی کا بھی ٹویٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ جو ان کی لائن اس وقت تھی وہی سیم لائن آج بھی انہوں نے فالو کی۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی پی ٹی آئی کو، کیونکہ ہڑتال پورے پاکستان میں ناکام ہی گئی ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے ہڑتال کے اوپر بات کریں تو ہڑتال ٹی ایل پی نے نہیں دی تھی۔ ہڑتال یوٹیوب پہ ایک کسی نے پوسٹر لگایا خود سے، جس کا اب حکومت کا کام ہے نا کہ حکومت دیکھے کہ یہ سٹیکر کہاں سے آیا۔ کوئی ٹی ایل پی کی طرف سے باقاعدہ کال نہیں تھی، تو وہ ہڑتال ناکامی ہونی تھی۔ اب آ جاتی ہے پی ایم ایل این کے اوپر۔ پی ایم ایل این نے اس دن کیا کیا؟ جمعے کے دن کے جناب 42,000 پولیس کے اہلکاروں کو آپ تعینات کر رہے ہیں۔ 42,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کیا ان کے اوپر خرچہ نہیں آیا ہوگا؟ کیا ان کے پک اینڈ ڈراپ پہ خرچہ نہیں آیا ہوگا؟ کیا ان کے کھانے پینے پہ خرچہ نہیں آیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں پی ایم ایل این حکومت کو بھی دیکھنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہوگی بات ہڑتال کے اوپر۔ اب کرنٹ بات کر لیتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے جو پریس کانفرنس کی، پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جب پریس کانفرنس کی تو ہم سب یہ دیکھ رہے تھے، اس انتظار میں تھے کہ وہ ٹی ایل پی کے بارے میں کوئی بات کریں گی، جناب سعد رضوی کے بارے میں کوئی بات کریں گی۔ انہوں نے نام ہی نہیں لیا، صرف بس ایک سرسری سا بیان آیا کہ ہم نے ان کے اوپر پابندی لگانی ہے اور ہم نے وفاق کو سمری بھیج دی۔ اب 9 دن بعد ان کو یاد آیا کہ اب ہم جو ہے نا کچھ نہ کچھ اب بات ضرور کر لیں۔ یہ 9 دن تک حکومت کرتی کیا رہی ہے؟ کیا حکومت کے پاس کوئی ایسے ترجمان یا کوئی بات کرنے والا نہیں تھا؟ اس 9 دن کے اندر کتنی افواہوں نے جنم لیا۔ آپ کے اپنے جو پیڈ چینل کے لوگ ہیں، جن کے آپ کے اپنے پی ایم ایل این کے پیڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو سعد رضوی صاحب کو گولیاں بھی مروا دی اور ہزاروں لوگوں کو لاپتہ کرا دیا، کئی 100 لوگوں کو مروا دیا۔ مطلب یہ ساری چیزیں پی ایم ایل این کیوں اس طرح کری؟ اتنی بڑی بڑی غلطیاں۔ حالانکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، پی ایم ایل این نے ہمیشہ بڑے بڑے پنگے لیے پنجاب میں۔ اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے پورے پنجاب کو کلیئر کیا ہے، جو ناجائز کنسٹرکشن تھی، جو ناجائز قبضے تھے لوگوں کے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے ایم این اے ایم پی ایس صاحبان، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ان کے تو سارے ووٹ ہی خراب کر دیے۔ پھر اسی طرح جب ٹی ایل پی کا پنگا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ٹی ایل پی سے پنگا پی ایم ایل این لیتی رہی ہے۔ اور جو اگر ایک تھوڑے اور پاس میں جائیں تو کیا خیال ہے کہ آسان کام ہے ٹی ایل پی کے ساتھ پنجاب میں پنگا لینا؟ آپ کو انسیڈنٹ یاد ہوگا نواز شریف کے اوپر جو جوتے سے حملہ ہوا تھا، کیا وہ پی ٹی آئی کے کارکن نے کیا تھا؟ کیا کسی اور سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق تھا؟ نہیں جناب، وہ ٹی ایل پی کا ہی کارکن تھا۔ پھر خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی والا واقعہ، وہ بھی ٹی ایل پی نے کیا،
اور انہوں نے مانا تو ٹی ایل پی کے ساتھ پنجاب میں وہ اس طرح کے کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور یہ بڑا مشکل عمل ہے، حکومت کو بڑا رسک لینا پڑتا ہے، کیونکہ ٹی ایل پی کے جو فالوورز ہیں وہ دیکھ لیں، پھر یہ ٹی ایل پی ایک پوری سیاسی پارٹی ہے جس کو پی ایم ایل این بین کرنے جا رہی ہے، یہی پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، یہی آپ کریں گے، جس طرح آپ پی ٹی آئی کے پیچھے لگ گئے، پی ٹی آئی کو آپ بین کرنے جا رہے تھے، اس طرح اگر آپ ٹی ایل پی کے پیچھے پڑیں گے تو اس کے کوئی حالات مستقبل میں جو بنیں گے اور جو آپ کو فیس کرنا پڑے گا پی ایم ایل این کو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ مستقبل میں ان کے جو انہوں نے جو یہ دو بڑے کام کیے، ایک جو پورے پنجاب کو انہوں نے صاف کیا ہے، اس بات کو بالکل داد دینی چاہیے کہ مریم نواز نے بہت سخت فیصلے کیے، اور جتنی انلیگل کنسٹرکشن تھی، جتنی انلیگل قبضے تھے وہ انہوں نے چھڑوائے، اچھا کام کیا، اس کو داد دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح ٹی ایل پی کے ساتھ جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ جناب صاحب اس پارٹی کو بالکل ہی کرش کر دیں، ختم کر دیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس الیکشن میں 1.5 کروڑ ووٹ پڑا ہے ٹی ایل پی کو، جس کو آپ کسی طریقے سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این حکومت کی کیا آگے ٹی ایل پی کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کرتی ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ آگے پریس کانفرنس کر کے ہمیں مزید اس کے بارے میں کیا انفارمیشن دے گی۔ تب تک کے لیے اجازت، عرفان خان کو دی میس نیوز کے چینل سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے جیسے جو سرکمسٹانسز بنیں گے، کرنٹ سچویشن بنے گے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔